شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ واقعہ کراچی میں رہنے والے ایک غریب چرواہے کا ہے۔ جب طوفان آیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک غریب شخص جو 2 سال سے اپنی غربت کو بلائے 2 چھوٹے بکری کے بچے پال رہا تھا، وہ بچے اب قربانی کے قابل ہو چکے تھے۔ بقرہ عید قریب تھی اور مویشی منڈیاں لگنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ روز صبح بکرے لے کے نکلتا، شام کو ویسے ہی بکروں کے ساتھ واپس آ جاتا، کیونکہ اس کے بکرے خوراک کی کمی کی وجہ سے نہ تو موٹے تھے اور نہ ہی دکھنے میں بڑے بڑے نظر آتے تھے۔ یہی بکرے سمجھو اس کی 2 سال کی جمع پونجی تھے، جن کی اپنی استطاعت کے مطابق دیکھ بھال کر کے آج ان کی قیمت وصول کرنا چاہتا تھا۔ جون کی تپتی دوپہر تھی، ہر طرف سکوت تھا، لوگ اپنے گھروں میں دبکے سو رہے تھے، وہیں کچھ مزدور طبقہ گرمی میں شرابور کام کر رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص جس کا نام عارف تھا، اپنے بکروں کی رسیاں تھامے ٹوٹے چپلوں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اسے دور سمندر کے قریبی علاقے تک جانا تھا، جہاں بڑی مویشی منڈی لگتی ہے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا، کبھی پسینے سے شرابور پیشانی کو اپنے میلے کپڑے سے صاف کرتا تو کبھی ایک طرف ہو کے بیٹھ کے سانس لے لیتا۔ وہ اپنا کرایہ تو بھر سکتا تھا، لیکن ساتھ 2 بکروں کا کرایہ، روز روز اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ آج کا دن اس کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا 2 گھنٹے وہ پیدل چل کے بڑی مویشی منڈی پہنچا، جہاں اس نے اپنے کمزور سے بکروں کی قیمت لگوانی تھی۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ہر طرف بیوپاری اپنے چمکتے بکروں کو بیچنے کے لیے بےتاب ہے۔ کچھ اسے دیکھ کے ہنسے بھی تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بکرے لے کے آ گیا، یہ ہے کون؟ وہ سب جانتے تھے طوفانی لہریں قریب ہیں، ایک بہت بڑا طوفان کراچی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ لیکن وہ بوڑھا شخص نہیں جانتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ایک طرف کو ہو کے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنا سفر کرنے کے بعد ہمت نہیں بچی تھی کہ اٹھ کے اپنے بکروں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بیچنے کے لیے آواز لگائے۔ آس پاس بہت سارے لوگ بکروں کو جانچ رہے تھے، اس کے پاس سے گزر جاتے، لیکن بکرا کوئی نہ لیتا۔ پریشانی کا عالم تھا اس کے لیے۔ لوگوں کے تیزی سے بکرے بک رہے تھے، لیکن اس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے کافی دیر وہاں پر گزر گئی، پھر ہمت کر کے وہ اٹھا اور اپنے بکروں کی رسی تھامی ایک طرف ہو کے چلنے لگا۔ چلتے چلتے ایک بیوپاری کے قریب گیا جو نوجوان سا لڑکا لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3 بکروں کی رسیاں تھیں۔ جا کے اس کو دیکھا اور کہا کہ میرے بکروں کو بھی بیچ دو، میں تمہیں کچھ رقم دوں گا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہا، بابا جی، آپ کے یہ بکرے نہیں بکیں گے، یہ تو مرغیوں جتنے بھی نہیں ہیں۔ بوڑھا بہت پریشان ہو گیا۔ اگر آج بھی وہ اس بڑی منڈی سے خالی ہاتھ چلا گیا تو اس کی گھر موجود بیٹی کے عید کے کپڑے نہیں آ سکیں گے۔ اس کی بیٹی جو 17 سال کی تھی، اس کی شادی بھی کرنی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آخری امید یہ 2 بکرے تھے۔ اس دنیا کا بھی عجیب رنگ ہے کہ چلتی بھی امیروں کی ہے اور پیسہ بھی امیروں کے پاس ہی آتا ہے۔ غریب انسان تو غریب کے غریب ہی رہ جاتے ہیں۔ کتنی ظالم دنیا ہے۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ایک بار پھر ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ تو میرے لیے کوئی اسباب پیدا کر۔ اللہ، تو سننے والا ہے۔ دعا مانگتے وہ وہیں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دوسری جانب بیوپاری تیزی سے اپنے بکرے بیچ رہے تھے۔ لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ پریشانی سے وہیں بیٹھے وہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ مغرب ہونے والی تھی۔ اتنے میں ایک شخص اس کے قریب آیا اور کہا کہ وہ اس کے بکرے لینا چاہتا ہے۔ بوڑھا عارف خوشی سے اٹھا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ وہ آدمی اس کے لیے خریدار نہیں بلکہ رحمت تھا، لیکن بوڑھا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ خریدار 50 ہزار کے 2 بکرے خرید کے چلا گیا۔ بوڑھے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب اسے اپنے آس پاس کے لوگ پریشان نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ خود اب خوش تھا۔ اس کی تو لاٹری لگ گئی تھی۔ وہ جو 20 ہزار کے بکرے بیچنے آیا تھا، 1 لاکھ روپیہ دیکھ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ یہی پیسے اس کے لیے بچھو بننے والے تھے یا سکون۔ اب وہ پرسکون تھا کافی حد تک، اس لیے کھل کے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنی لنگی کی گانٹھ کھول کر پیسوں کو وہاں باندھ دیا۔ اپنی چھڑی اٹھاتے واپسی کے لیے اٹھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے دور سے طوفان نظر آیا۔ سب بیوپاری بھاگتے دوڑتے اپنے بکروں کی رسیاں تھامے محفوظ جگہ کی طرف جانے لگے۔ طوفان تیزی سے بڑھ رہا تھا۔
بوڑھا تو اکیلا تھا، سو آرام سے چلتے ہوئے اس گیٹ سے باہر نکلا۔ اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ طوفان کی مٹی اور گرد آنکھوں میں پڑنے لگی۔ دھول اتنی تھی کہ آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ ایک طرف ہو کے نیچے بیٹھ گیا۔ منڈی کی طرف سے بے انتہا شور اٹھ رہا تھا۔ طوفان کے گزرتے ہی تیز بارش شروع ہوگی۔ بیوپاری اب گھروں کی طرف بھاگنا چاہ رہے تھے۔ ابھی اسے وہیں بیٹھے چند سیکنڈ ہوئے تھے جب وہی آدمی جو اس سے بکرے لے کے گیا تھا نظر آیا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کے بوڑھے کے تو ہوش اڑ گئے۔ کیا اتنی گھٹیا بھی دنیا ہوتی ہے؟ اتنی بے شرم! وہ تو سوچ کے ہی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اس نے تو اپنے بکروں کو قربانی کے لیے پالا تھا، پھر یہ بے شرم انسان کیا کروانے والا تھا ان بکروں سے؟ برا شخص پیسوں کو بھول چکا تھا۔ جلدی سے اٹھا اور اس خریدنے والے آدمی کے پیچھے چل دیا۔ وہ آدمی بکروں کو لے کے تیزی سے جا رہا تھا۔ بوڑھے آدمی سے اس کا پیچھا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور اسے نظروں میں رکھے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ گلیاں مڑتے وہ خریدار ایک گھر میں داخل ہوا، لیکن یہ کیا؟ وہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ بہت بڑی حویلی تھی جو بہت خوبصورت بھی تھی۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اس شخص نے دوبارہ کال ملائی اور کسی سے بات کرنے لگا۔ عارف نے آگے ہو کے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ بکرے ہمیں بہت سستی قیمت میں مل گئے ہیں۔ میں تو 50 لاکھ روپے لے کر گیا تھا، لیکن یہ تو مجھے 1 لاکھ میں مل گئے، اور وہ بھی دو ایک جیسے، ہمارے کام کے ہیں، اس سے ہم اپنا کام لے سکتے ہیں۔ پھر اس خریدار نے فون والے کو اپنے گھر بلایا۔ برا آدمی شدید پریشان ہو چکا تھا۔ آخر اس کے بکروں کے ساتھ ہونے کیا والا تھا؟ پریشانی سے کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر، کچھ دیر وہیں انتظار کیا۔ آخر کون لوگ بکروں کو لینے آ رہے تھے؟ 15 منٹ کے بعد ایک بڑی گاڑی آئی جس میں سے ایک 32-33 سال کی ایک خوبصورت لڑکی باہر نکلی اور اس گھر میں داخل ہو گئی۔ برا شخص تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور چھپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ عورت اپنی ایڑی کی ٹک ٹک کرتے راہداری عبور کر رہی تھی۔ برا چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں سے بکروں کی منمنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ برے شخص کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ وہ عورت اندر داخل ہوئی اور جا کے اس خریدار کو گلے لگا لیا۔ ملنے کے بعد وہ بکرے دیکھنے لگی۔ برے آدمی کا شرم سے سر جھک گیا جب اس عورت نے نیچے بیٹھ کر بکرے کا معائنہ کیا اور خوشی سے اس خریدار کو دیکھا اور اسے کہا کہ بکرا بالکل میری ڈیمانڈ کے مطابق ہے، جسے تم لے کے آئے ہو، اگر وہ مجھے ابھی مل جاتا تو میں اسے پیسوں سے نہلا دیتی۔ برا ہاس باختہ سا سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے معصوم بکروں کو ان بے شرم لوگوں سے چھڑوا لے۔ اسے ایسے پیسے نہیں چاہیے تھے۔ اس نے تو قربانی کے لیے بکروں کی حفاظت کی تھی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی بے حیائی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ وہاں باتیں کرتے رہے، پھر وہ عورت بکرے لے کے چلی گئی۔ برا شخص اس کی گاڑی میں پہلے ہی چھپ چکا تھا۔ وہ بھی اسی مقام پہ پہنچ گیا جہاں اس کے بکرے اور وہ عورت گئے تھے۔ اس عورت نے بکروں کو اتارا اور خود بھی باہر نکل آئی۔ برا بھی چھپ کے کسی طرح باہر نکل آیا۔ اب وہ عورت بکروں کو ساتھ لیے چل رہی تھی، برا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ ایک باڑ کے پاس پہنچے جہاں آس پاس لوہے کی تاروں سے بڑی بڑی دیواریں بنی تھیں۔ وہ عورت اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ برا باہر ہی رہ گیا۔ اندر کا منظر درختوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب باہر آئی تو ہانپتی ہوئی پسینے سے شرابور تھی، جیسے بہت تھک گئی ہو۔ برے شخص کا چہرہ غصے اور شرم سے لال ہو گیا۔ اتنی بے حرمتی ایک بے زبان جانور کی! عورت وہاں سے چلی گئی۔ برے نے اندر جانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اندر داخل نہ ہو سکا۔ اگلے دن پھر وہ عورت آئی اور اس نے وہی کام دوبارہ سے کیا۔ برے شخص کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے باہر نکلا اور عورت کو دبوچ لیا۔ عورت اچانک حملے پہ ڈر گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ برے نے 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیے اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک انسان ہوتے ہوئے جانور سے گھٹیا عمل کرواتے۔ وہ عورت حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے تو برے شخص نے پیسے اس کے منہ پر مارے اور کہا کہ یہ اپنے پیسے پکڑو اور میرے بکرے مجھے واپس کرو، مجھے نہیں بیچنے۔ عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بکرے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ تو اس کے بڑے کام کے تھے اور بہت مشکل سے ملے تھے۔ وہ ان کو واپس کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس عورت نے برے کو لالچ دیا اور کہا کہ وہ اسے 50 لاکھ دے گی، لیکن وہ برا آدمی اس کے جانسے میں نہ آیا اور زبردستی چابی چھین کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کے اس نے جو دیکھا تو خوشی سے چہرہ کھل گیا۔ وہ جو سب غلط سمجھ رہا تھا ویسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس کے بکروں کو تو خوبصورت کپڑے پہنائے گئے تھے۔ آس پاس اور بھی اسی نسل کے بکرے تھے جو سب رنگ برنگے کرتوں میں ملبوس تھے۔ وہ عورت اب خوفزدہ ہو کے اس بوڑھے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ اپنے بکرے وہاں سے لے نہ جائے۔ برا اپنی سوچ پہ شرمندہ ہوا اور اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اس عورت نے برے شخص کو خوش دیکھا تو جلدی سے اسے 50 لاکھ دینے کا کہہ دیا۔ بوڑھے کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے حامی بڑھ لی اور پیسے لے کے واپس گھر آ گیا۔
گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی پریشانی سے رو رو کے پاگل ہو چکے تھے۔ اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور سارا ماجرا سن کے ہنس دے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر طوفان نہ آتا تو وہ باہر نہ نکلتا گھر جانے کے لیے۔ اگر وہ باہر نہ نکلتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور وہ بس 1 لاکھ میں ہی چلا جاتا۔